تو جنید صاحب ٹرن آؤٹ کے حوالے سے آپ کے پاس وہی ٹرن آؤٹ جو ہے نا یہ اس کو ہم نے اس الیکشن کا بڑا مدعا بنایا، سب سے بڑا مدعا ٹرن آؤٹ کو بنا لیا ہے، اور ہے بھی کسی حد تک۔ یہ بٹ صاحب کی بات سے میں بٹ صاحب سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ بٹ صاحب نے فرمایا کہ کچھ پروسیجر لمبا تھا، تو پروسیجر میں تو کسی ایک سٹیج کا بھی اضافہ نہیں کیا گیا، تو پروسیجر پھر کیوں لمبا ہو گیا؟ پروسیجر میں تو کوئی اضافہ نہیں کیا گیا نا۔ یہ کافی پولنگ سٹیشن سے ہمیں اطلاعات آئی کہ وقت لگ رہا تھا۔ کہ میرا سوال یہ ہے، میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اپنی وہی بات، کہ پولنگ سٹیشنز کے باہر ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا، تاریخ کا سب سے بڑا ٹرن آؤٹ آج دیکھا گیا۔ کیا وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بیلٹ باکسز کے اندر گیا؟ اگر نہیں گیا تو کیوں نہیں گیا؟ میں عرض کرتا ہوں، وہ بٹ صاحب فرما رہے تھے کہ پروسیجر میری دانست میں، میرے علم کے مطابق کوئی ایک سٹیج بھی ایسی نہیں تھی جس کی وجہ سے یہ پروسیجر لمبا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں واپس اسی پوائنٹ پہ جانا پڑے گا جو میں نے کہا تھا کہ ہر ووٹر کو پولنگ سٹیشن پہ جا کے اپنا ووٹ نہیں ملا۔ یہ شکایت بھی ہر الیکشن میں ہوتی ہے، میرے بھائی عمران یعقوب صاحب ضرور کہیں گے کہ یہ تو پہلے بھی ہوتا ہے۔ کیا اس لیول پہ ہوتا ہے؟ نہیں۔ اس اتنی بڑی سطح پر الیکشن ہر بندے کو، ہر گھر میں یہ ہوا کہ وہ وہاں پہ گئے ووٹ ڈالنے کے لیے، پتہ چلا نہیں ہے۔ آئی تھنک ابھی سروسز کھولیں گی تو ہمیں بہت ساری اور کہ وہ کھاد کا چھٹا، کاش آپ پتہ نہیں آپ نے کھاد کا چھٹا لگتے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، وہ تھیلا اس کے کاشتکار کے یہاں پہ ہوتا ہے، وہ مٹھی بھرتا ہے اور یوں پھینکتا ہے۔ تو بالکل یہی ہوا ہے کہ اس دفعہ کھاد کا چھٹا لگایا گیا ہے۔ پولنگ جو جتنی بھی اسکیم تھی، جتنی بھی فہرست تھی، اس کو پورے مختلف شہروں میں پلایا گیا۔ پہلے ہوتا تھا کہ ایک یہ یہاں پہ ہے، ایک ہی ہلکے کا، میاں کا یہاں، بیوی کا ادھر ڈال دیا، بیوی کا ادھر ہے، بچے کا ادھر ڈال، شہر کے شہر تبدیل کر دیا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں جواب دے سکتا ہوں ان کی بات کا، کہ یہ جو آپ ٹرن آؤٹ کم کی بات کر رہے ہیں، ووٹر جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں سر، نون لیگ کی الیکشن ہے کس کے ساتھ؟ ورسز آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے ہیں نا، پیپلز پارٹی کا تو ووٹر بہت کم آ رہا ہے۔ وہاں پر ٹی ایل پی لگا ہے، جماعت اسلامی لگا ہے، لاہور میں سندھ میں تو بہت ٹی ایل پی ہے، جماعت اسلامی کے لگے۔ اب جب ووٹر آتا ہے تو اس کو گائیڈ درست انداز سے کرتا ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا بوتھ کون سا ہے۔ بوتھ بھی نہیں ہے۔ ٹی ایل پی والے لوگ اور جماعت اسلامی والے لوگوں پر میں نے بہت زیادہ رش دیکھا۔ جب میں نے روک کے پوچھا کہ آپ جماعت اسلامی کو ووٹ ڈال رہے ہیں تو انہوں نے مجھے پی ٹی آئی کے بات کہی۔ ٹھیک، اب وہاں پر جن پی ٹی آئی کی طرف سے جن لوگوں نے گائیڈ کرنا تھا، ان کو ان کے وکیل حوالاتوں میں بیٹھ کے گائیڈ کر رہے ہیں کہ تہاڈی اگلی تاریخ کیڑی ہے۔ یہ ایک بڑا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک نیا فینومینا آیا ہے اس دفعہ سامنے، کہ ان کی اس طرح سے وہاں پہ جو پاور پریزنس تھی وہ نہیں تھی۔ لائنوں میں لگے ہوئے ووٹروں نے کیوں لگے؟ میں نے دیکھیں، میں 77 کے الیکشن سے مجھے یاد ہے، ہمیشہ ہم یہ دیکھتے آئے ہیں کہ ووٹرز، آپ ٹی وی کی نشریات اٹھا کے دیکھ لیں، پہلا جملہ یہ ہوتا تھا کہ لوگ جی، یہ سعید قاضی صاحب بھی اس بات کی گواہی دیں گے، لوگ کہتے تھے جی کہ روٹی کھا کے ووٹ پان جاماں گے۔ پنجاب کا تو کلچر ہی ہے۔ آج لوگ صبح، ابھی تو پریزائڈنگ افسر نہیں پہنچا تھا تو باہر لائنیں لگی ہوئی تھی۔ ایسے ہی تھا۔ تاریخ کا سب سے بڑا ٹرن آؤٹ ہونا چاہیے۔ اگر یہ 40، 45، 50% سے نیچے ہے تو there is something wrong۔ پھر میرے دوست عمران یعقوب صاحب کہیں گے کہ تسی انہوں پہلے ہی فتویٰ دیتا ہے۔ لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا جنید صاحب، میں فتویٰ نہیں دے رہا۔ یہ تو اس بات پہ تو سب کا اتفاق ہے، ہم سب کا اتفاق ہے کہ آج پولنگ سٹیشنز کے باہر لائنیں بہت لمبی لمبی تھی، ٹھیک؟ تو وہ جو لمبی لمبی لائنیں ہیں وہ اندر جا کے، کیونکہ یہ سانپ والی لڈو والی گیم تو نہیں ہے کہ وہ سانپ اندر جاتا ہے اور وہ پڑنگ کر کے گر جاتا ہے، ایسا تو نہیں تھا۔ تو وہ جو لمبی لمبی لائنیں تھیں وہ پولنگ سٹیشن کے اندر جا کے کہاں؟ آپ کے یہاں پہ آنے سے پہلے میں یہی عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے یہ نیریٹو ڈیولپ ہوتے دیکھا ہے پچھلے ایک ہفتے کے دوران، کہ اگر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 60، 70، 80% تک چلا گیا تو ایک سیاسی جماعت جیت جائے گی، ٹھیک ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر 40% رہتا ہے تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ وہ سیاسی جماعت نہیں جیتے گی؟ اس 40% کو کیسے مینج کیا جائے گا؟ جس کے جواب میں سعید صاحب فرما رہے ہیں، سعید صاحب فرما رہے تھے کہ 100 کو مینج کرنا مشکل ہوتا ہے، 50 کو مینج کرنا آسان ہوتا ہے۔ جنید بھائی، سیاسی جماعت کی اگر معاف اگر آپ بات کریں نا لاہور کی، تو لاہور کی 14 ایم این اے کی سیٹ ہے، جہاں پر وہ ایک سیاسی جماعت جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ صرف 2 سیٹوں پر لڑ رہی ہے بظاہر، جس پہ فائٹنگ ہے، بندے تو سارے پہ کھڑے ہیں،
صرف آپ کو 1 to 8 میں نظر آئے گا آپ کو راجہ صاحب وکیل بھائی وہ لڑ رہا ہے، یا ذوالفقار کھوسا صاحب جو ہے، لطیف کھوسا صاحب وہ لڑ رہے ہیں. یہ تو دیکھیں، یہ تو آپ کا گمان ہے، یہ اندازہ ہے، یہ صحافتی اندازہ ہے. میں ایسے صحافتی اندازوں سے بھی واقف ہوں جو میں پچھلے 10 دنوں کے دوران سن رہا ہوں کہ پولنگ ایجنٹ کیا ووٹرز تک بھی اٹھا لیے گئے، گرفتار کر لیے گئے، لیکن اس کے باوجود جو مخالف امیدوار ہے، جو پی ایم ایل این کے امیدوار ہیں، وہ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہور کر کے دیو سانو، ہور کر کے دیو. یہ بھی ایک اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. تو اس لیے ابھی ہمیں یہ ان اندازوں سے گریز کرنا چاہیے کہ وہ ٹرن آؤٹ کے بعد جو ہے وہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. جو آپ فرما رہے ہیں کہ 2 حلقوں میں ہے تو وہ تو سارا سلیبس سے نکلوا دیں. اوکے چلے، ان کا گیس ہے، وہ اپنا ایک ایجوکیٹڈ گیس دے رہی ہے. جنید صاحب آپ ہی لگائیں گیس، کیا لگ رہا ہے آپ کو 14 میں سے؟ نہیں دیکھیں، ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ جب تک ٹرن آؤٹ سامنے نہیں آتا اس وقت تک میں تو اگر کہنے کو یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں 2 پہ مقابلہ ہے، میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ 2 پہ مقابلہ ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو ہیں 11 ان پہ کس کے ساتھ ہے، میں اس کا ریورس کہہ رہا ہوں کہ 2 پہ مقابلہ ہے، باقی پہ نہیں ہے. ہاں تو کہنے کو تو ابھی ہمارے قیافے ہیں جو لگاتے جائیں. جب تک پہلا رزلٹ سامنے نہیں آتا، ووٹرز کا ٹرینڈ سمجھ نہیں آتا. اور پھر میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں فریہ صاحبہ، وہ سمپل یہ ہے کہ جو کچھ کیا گیا ہے، جس مقصد کے لیے کیا گیا ہے، کیا جا رہا تھا، وہ اس سے بہتر انداز میں بھی، احسن انداز میں بھی کیا جا سکتا تھا. جس بات پر آپ بہت زیادہ معترض نظر آ رہی ہیں کہ انٹرنیٹ بند کر دیا گیا، ٹھیک ہے، جانتے بوجھتے کہ باہر قطاریں لگی ہوئی ہیں، ووٹنگ کا ٹائم نہیں بڑھایا گیا، ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو آخری 3-4 دن تک ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہے. مطلب میں نے عرض کیا نا کہ اس سے پہلے ہم یہ کہتے تھے کینڈیڈیٹ اغوا ہو جاتے ہیں. 70 میں ایک کینڈیڈیٹ اغوا ہوا تھا تو پورے پاکستان میں تھرتھلی مچ گئی تھی. جان محمد عباسی جو بھٹو صاحب کے مقابلے پہ الیکشن لڑ رہے تھے جماعت اسلامی کے، ان کا اغوا ہو گیا تھا. جو بعد میں پیپلز پارٹی اس وقت کے ڈپٹی کمشنر اسلم خیر ہوا کرتے تھے، وہ غالباً انہوں نے از خود وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن کے یہ کر دیا. تو پورے ملک میں ایک بے چینی پھیل گئی تھی کینڈیڈیٹ کی گرفتاری پہ. کینڈیڈیٹ کے بعد پولنگ ایجنٹ، الیکشن ایجنٹ، اس کے بعد ووٹر تک، ووٹرز کی گرفتاری کبھی نہیں ہوئی تھی. تو اس دفعہ تو آپ نے دیکھا کہ ووٹرز تک گرفتار کر لیے گئے. تو آپ کیسے اس کو دیکھیں، اس سے پہلے جتنے ہماری اس طرح کی گیدرنگز ہوتی تھیں، الیکشن کی نشریات ہوتی تھیں، پری پول نشریات ہوتی تھیں، ان میں ہم جو گفتگو کیا کرتے تھے وہ اس انداز میں کیا کرتے تھے کہ جی 154 حلقہ ہے، 155 کا اتنا ہے، ادھر اتنا رائی ووٹر ہے، راجپوت ووٹر ہے، اور یہ اس کا ادھر آ جائے گا، اس کا ادھر آ جائے گا. اس دفعہ ہر جگہ پہ صرف ٹاک شوز میں نہیں، چوکوں اور چوراہوں میں گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ رزلٹ جو ہے وہ اناؤنس کیسے کیا جائے گا، کیا جائے گا.